سامنے آنے کے بعد ایک پینڈورا باکس کھل چکا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے لیکس میں شامل تمام افراد سے جواب طلبی کے لیے ایک اعلیٰ سطحی سیل بنا دیا ہے۔ ایف آئی اے، نیب، ایف پی آر اور محکمہ اینٹی کرپشن تحقیقات کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے وزیر قانون کو ٹرمز آف ریفرنس بنانے کا ہدف دے دیا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ پینڈورا لیکس کے متعلق تمام حقائق قوم کے سامنے رکھے جائیں گے۔ پینڈورا پیپرز میں آف شور کمپنیز رکھنے والے وفاقی وزراء، تحریک انصاف رہنماؤں، تاجروں، میڈیا مالکان اور ریٹائرڈ فوجی افسران سمیت 700 سے زائد پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ہیں۔ آف شور کمپنیز بنیادی طور پر ایک ایسی کمپنی کو کہا جاتا ہے جو کسی ملک میں بنائی جائے لیکن اس کا مالک کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو۔ آف شور کمپنیاں عموماً ان علاقوں میں قائم کی جاتی ہیں جہاں ٹیکسز کم ہوتے ہیں یا پھر ہوتے ہی نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ پوچھا جاتا ہے کہ سرمایہ کاری کے لیے پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ اسی وجہ سے ٹیکس بچانے اور دولت چھپانے کے لیے آف شور کمپنیز بنائی جاتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہر آف شور کمپنی غیر قانونی ہوتی ہے۔ اگر کسی پاکستانی نے اپنی آف شور کمپنیوں کو ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیا ہو اور اس کے پاس بھیجی گئی رقم کی منی ٹریل بھی موجود ہو تو اس کی آف شور کمپنی قانونی ہے۔ اب انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ یعنی ICIJ نے تحقیق کی ہے جس میں دنیا بھر کے 600 صحافیوں نے حصہ لیا، جس سے معلوم ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کے ارکان یا ان کے اہل خانہ کے مختلف ممالک میں آف شور کمپنیاں ہیں، اور ان میں وزیر خزانہ شوکت ترین، وزیر آبی وسائل مونس الہی، سابق وزیر فیصل بابڈا، علیم خان سمیت کئی نام شامل ہیں۔ حکومت کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے وہ پینڈورا لیک سامنے آنے کے بعد بالکل بھی پریشان نہیں۔ وفاقی وزیر شیخ رشید کہتے ہیں پینڈورا لیکس ایسے ہی ہیں جیسے کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ پنڈورا باکس کیا نکلا، ٹینٹ فش ہے کیا، کھیڑا پہاڑ نکلا چوہا، یہ نام تو پہلے بھی چل رہے تھے۔ اور عمران خان کے بیان دینے کے بعد میرا خیال ہے عمران خان کے بیان نے سب کے منہ چپ کر دیے ہیں۔ اس نے کہا کسی کو نہیں چھوڑیں گے جو ہوگا۔ دستاویزات کے مطابق عمران خان کے وزیر خزانہ شوکت ترین اور ان کے اہل خانہ 4 آف شور کمپنیوں کے مالک ہیں۔ یہ کمپنیاں بینک میں سرمایہ کاری کے ارادے سے بنائی گئی۔ شوکت ترین کے مطابق ان کمپنیز کا نہ کوئی اکاؤنٹ کھلا، نہ ہی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی۔ بعد میں جب ان کا ارادہ بدل گیا تو پھر کمپنیاں 2014 اور 15 کے درمیان بند ہو گئیں۔ پینڈورا دستاویزات کے مطابق وفاقی وزیر آبی وسائل مونس الہی ایک متنازع کاروباری سودے سے ملی رقم سے آف شور ٹرسٹ میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے تھے، تاہم چودھری خاندان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ سیاسی انتقام اور ڈیٹا کی غلط تشریح ہے۔ تمام اساس ظاہر کیے گئے۔ سابق وزیر فیصل بابڈا نے بھی 2012 میں ایک آف شور کمپنی بنائی۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام اساسے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں۔ پینڈورا لیکس کے مطابق وزیر صنعت و پیداوار مخدوم خسرو بختیار کے چھوٹے بھائی مخدوم عمر شہریار کی بھی 2 آف شور کمپنیاں ہیں۔ مخدوم عمر نے 2018 میں ایک آف شور کمپنی کے ذریعے لندن کے علاقے چیلسی میں $1 ملین کا اپارٹمنٹ اپنی بوڑھی والدہ کو منتقل کیا، جبکہ خسرو بختیار کا کہنا ہے کہ ان کے بھائی ایک آزاد شخص ہیں اور وہ ان کے کاروباری شراکت دار نہیں ہیں۔ پیپرز میں دو آف شور کمپنیاں ایک ایسے پتے پر رجسٹرڈ ہیں جو وزیر اعظم عمران خان کی لاہور رہائش گاہ کے پتے جیسا ہی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کے مطابق زمان پارک کے 2 داخلی راستے ہیں، ایک کنال روڈ سے، دوسرا سنداس روڈ سے آتا ہے۔ دونوں رہائش گاہیں الگ ہیں اور آف شور کمپنیوں کے مالک فرید خان کا وزیر اعظم سے کوئی تعلق نہیں، تاہم مسلم لیگ نون پتوں کے یکساں ہونے پر وزیر اعظم پر بھی الزام لگا رہی۔ پنڈورا لیکس نے عمران نیازی صاحب کا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ وہ لیڈر جو دنیا کو صادق اور امین ہونے کا یقین دلاتا تھا، اس کی 2 آف شور کمپنیاں مزید نکل آئی ہیں۔ پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ ان کی آف شور کمپنی ہے، تاہم علیم خان نے ٹویٹر پر وضاحت جاری کی جس کے مطابق ان کے پاس چھپانے کو کچھ نہیں۔ مذکورہ کمپنی 15 برس سے وہ اعلان شدہ اثاثوں کا حصہ ہے جو اور الیکشن کمیشن کو فراہم کیے گئے ہیں۔ جب بھی کوئی لیک سامنے آتی ہے ان کی واحد کمپنی ہیکسام کو نئی دریافت بتا کر پیش کر دیا جاتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی کمپنی ناظرین مختلف لیکس میں بار بار دریافت ہو جائے؟ پینڈورا پیپرز میں پیپلز پارٹی سندھ کے سابق وزیر اطلاعات ہرجیل میمن کے نام بھی 3 کمپنیوں کا ذکر موجود ہے۔ پینڈورا رپورٹ میں فوجی افسران اور ان کے خاندان کے افراد کی بھی نشاندہی کی گئی ہے۔
جنہوں نے آف شور کمپنیاں بنائیں۔ پینڈورا پیپرز کے مطابق 2007 میں جنرل شفاعت اللہ شاہ نے لندن میں $12 لاکھ کا ایک اپارٹمنٹ خریدا اور اس کی ادائیگی آف شور ٹرانزیکشن کے ذریعے کی، اور یہ جائیداد جنرل شفاعت کی اہلیہ فریحہ شاہ کو منتقل کی گئی۔ اس پر جنرل ریٹائرڈ شفاعت شاہ نے ٹویٹر پر اپنا موقف دیا۔ انہوں نے لکھا کہ لاہور میں پلاٹ بیچ کر لندن میں فلیٹ خریدا، ٹیکس گوشواروں میں بھی ظاہر کیا۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں یہ الزام بھی لگایا کہ تفتیش میں شامل ایک صحافی 2 برس کے لیے بھارت میں تھے اور یہ را کا پاکستانی فوج کے افسران کو بدنام کرنے کا طریقہ ہے۔ پینڈورا پیپرز کے مطابق سابق گورنر پنجاب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول کے داماد احسن لطیف ایک آف شور کمپنی کے مالک ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد افضل مظفر کے بیٹے محمد حسن مظفر بھی ایک آف شور کمپنی کے میں شیئرز کے مالک ہیں۔ حسن مظفر کا کہنا ہے کہ انہوں نے تمام سرمایہ کاری اپنے پیسوں سے کی اور والد سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تنویر طاہر کی اہلیہ زہرا تنویر نے بھی اب آف شور کمپنی کی مالک نکلی۔ میجر جنرل نصرت نعیم نے بھی 2009 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ایک آف شور کمپنی بنائی، تاہم ان کا کہنا ہے کہ یہ کمپنی اسی سال بند کر دی گئی تھی۔ پاک فضائیہ کے سابق سربراہ عباس خٹک کے بیٹوں نے بھی آف شور کمپنی بنائی۔ پینڈورا دستاویزات میں مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کے بیٹے علی ڈار کی کمپنیوں کا بھی ذکر ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کمپنیز قانونی ہیں اور قانونی مقاصد کے لیے ہی بنائی گئی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیاں پینڈورا لیکس کے بعد حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ نون لیگ کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی ٹیم چینی، گندم، پیٹرول اور دوائیں چوری کرنے والوں پر مشتمل تھی۔ اب آف شور کمپنیوں کا ٹھپا بھی لگ چکا ہے۔ ناظرین، پیپلز پارٹی نے بھی سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم اپنے لوگوں کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے یا صرف رپورٹ ہی طلب کریں گے؟ اسی پر بات کریں گے پینڈورا تحقیقات کرنے والے صحافی فخر دورانی سے۔ ان سے پوچھیں گے کہ ICIJ کو یہ ڈیٹا ملتا کہاں سے ہے۔ ہمارے ساتھ وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب بھی موجود ہوں گے۔ دورانی صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ پورا ڈیٹا جو آپ اکٹھا کرتے ہیں، یہ کہاں سے کرتے ہیں اور اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرا یہ کہ آف شور کمپنی ہونا اٹ سیلف ایک جرم ہے یا پھر آف شور کمپنی ڈکلیئر نہ کرنا، اور جنہوں نے ڈکلیئر کی ہوئی تھی ان کا نام جب بار بار آتا ہے، جیسے علیم خان انہوں نے کہا کہ جناب 15 برس سے ڈکلیئر کر رہا ہوں ایک کمپنی کو، ہر دفعہ نیا نام آ جاتا ہے، ہر دفعہ اس کو شامل کر دیا جاتا ہے کسی نہ کسی لیک میں۔ ایسا کیوں ہے؟ جو ڈکلیئر کر چکے ہیں ان کا نام بار بار کیوں آ رہا ہے؟ اچھا علی حیدر صاحب، ایک تو جنرل شفاعت صاحب جس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں وہ پاکستانی صحافیوں کے حوالے سے نہیں کر رہے، وہ ICIJ کی سٹوری کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ICIJ کی سٹوری کو ایک امریکن اور ایک برٹش جرنلسٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کے حوالے سے سٹوری کی ہے، وہ ان کے کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں کہ ایک ان میں سے جو جرنلسٹ ہے وہ شاید وہ انڈیا میں رہی ہے، لیکن باقی جنرل شفاعت صاحب نے کیا کہا ہے ان کے حوالے سے، اس کے حوالے سے کوئی ہم بطور جنگ یا دی نیوز سے وابستہ صحافی اس پہ کوئی کلیریفیکیشن نہیں دینا چاہیں گے، اور نہ ہی مطلب ہم ان کے بہاف پہ کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں۔ جنرل شفاعت صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ان کی کمپنی کے حوالے سے یا ان کی جو فلیٹس کے حوالے سے، وہ خود ہی میرا خیال ہے مناسب ہوگا کہ آپ ان کو بھی لے لیں ٹی وی پہ اور ان سے آپ یہ پوچھ سکتے ہیں۔ لوگ کوشش کرتے ہیں، بالکل کوشش کرتے ہیں۔ مطلب یہ جو ایکسپلینیشن دورانی صاحب آ رہی ہے، اب اگلی ایکسپلینیشن ہے علیم خان صاحب۔ انہوں نے کہا جناب کہ وہ جو میکسم کمپنی ہے وہ 15 سال سے وہ FBR کے گوشواروں میں جمع مطلب سامنے آ رہی ہے، وہ بتا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، اس کو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ اس کو کہنے کا مقصد سر یہ ہے کہ کیا آپ جب انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے اس پہ اور بات کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ جو اس طرح کی ایکسپلینیشنز ہوتی ہیں یہ لیک ہونے کے بعد سامنے آتی ہیں، تو جس دوران انویسٹیگیشن ہو رہی ہوتی ہے کیا اپروچ کیا جاتا ہے ان شخصیات کو تاکہ وہ اس کی ایکسپلینیشن بھی دے دیں؟ بطور صحافی اگر ہمارے پاس کوئی ڈیٹا یا کوئی فیکٹس آتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ان کو رپورٹ کرنا، باقی وہ ڈکلیئرڈ ہے، اس کا لیگل پرپس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے یا انلیگل پرپس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے، یہ اتھارٹیز کا کام ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں، آیا کہ وہ ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ہے، یا ان کی جتنی بھی فائنینشیل کوئی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں کیا ان کا لیگل طریقے سے ان کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں یا انلیگل طریقے سے ہو رہی ہیں۔ یہ بھی اتھارٹیز کا کام ہے۔ لیکن سر دیکھیں دورانی صاحب، اگر ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ وہ نکال لایا ایک چھپی ہوئی آف شور کمپنی تھی 2014 میں بنائی، 2007 میں بنائی، وہ یہاں تک اگر وہ صحافی پہنچ گئے ہیں تو سر وہ اس سے آگے بھی تو جا سکتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ ڈکلیئرڈ ہے کہ نہیں ہے۔ مطلب اگر وہ انہوں نے اتنا کھوج لگا لی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کا نام دے دیا جائے باقاعدہ، پھر وہ بعد میں وضاحتیں دیتا پھرے کہ نہیں جناب میری تو ڈکلیئرڈ تھی، کوئی ماننے کو تیار نہ ہو اس کی وضاحت، تو یہ پہلے انویسٹیگیٹ کر لیا جائے کہ جناب یہ ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے۔
سر جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے ICIJ کو، اس پہ اس طرح کی کوئی بھی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ متعلقہ ممالک میں یہ کمپنیز ڈکلیئرڈ ہیں یا نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس اس طرح کی کوئی انفارمیشن ان جو اویلیبل ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں اس میں ہوتی ہے. اس میں صرف آپ کے جو بھی کوئی بینیفیشیل اونر ہے یا ڈائریکٹر ہے کسی کمپنی کا، اس حوالے سے انفارمیشن ہوتی ہے، اور ہمارا کام یہی ہے اس حد تک ہی اس کو رپورٹ کرنا. باقی جیسا کہ میں نے پہلے کہا آپ کو کہ ڈکلیئرڈ یا نان ڈکلیئرڈ، ایک چیز اگر ڈکلیئرڈ ہے، لیٹ سے ایک چیز ڈکلیئرڈ ہے تو وہ لیک کیا ہوئی پھر؟ مطلب ایک اس میں پھر نیا کیا ہے؟ مطلب اگر ایک چیز میری چیز ہے، میرے یہ پاس یہ فون ہے، میں نے ڈکلیئر کیا میرے پاس فون ہے، تو کوئی کل کو کہتا ہے جی علی حیدر کے پاس یہ فون ہے، تو اس میں نیا کیا بتایا؟ میں تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ فون ہے میرے پاس، تو اس میں نیا کیا ہے پھر؟ دیکھیں، جو پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہوتے ہیں جو سیاست میں ہوں یا جن کے پاس کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر ہو، عوام کا یہ حق ہے ان کے بارے میں جاننا. اور کوئی اس طرح کی اگر آف شور کوئی کمپنی اگر رجسٹرڈ ہے ان کے نام پہ، تو یہ بھی ایک عوام کا حق ہے کہ ان کو یہ اس طرح کی انفارمیشن ملے. تو باقی جہاں تک میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے شروع میں جیسے کہا کہ لیگل ہے یا انلیگل ہے، ہم نے یہ ڈسکلیمر باقاعدہ اپنی سٹوری میں بھی کہا ہے کہ آف شور کمپنیز کا لیگل یوز بھی کیا جا رہا ہے اور اس کے انلیگل یوزیج بھی سامنے آئے ہیں. تو ہم نے یہ کسی کے حوالے سے، چاہے وہ علیم خان صاحب کی کمپنی ہو یا چاہے کسی جنرل شفاعت اللہ صاحب کی ہو یا کسی کی بھی کمپنی ہو، تو ہم نے کسی کے ساتھ اپنی سٹوری میں یہ نہیں کہا کہ وہ لیگل اس کا کام لیا جا رہا ہے اس سے یا انلیگل لیا جا رہا ہے یا وہ ڈکلیئرڈ ہے یا نان ڈکلیئرڈ ہے. عمومی تاثر بن چکا ہوا ہے کہ بھائی جس کا نام پینما پیپرز میں یا پنڈورا پیپرز میں یا سے پہلے ایک پیراڈائز پیپرز بھی آئے تھے، جس کا نام اس میں آ گیا وہ تو مجرم ہے ہی. یہ ایک پرسیپشن بن چکی ہوئی ہے. وہ اگلا پھر وضاحتیں دیتا پھر رہا تھا نہیں جناب میں تو ڈکلیئر کر چکا ہوں، یہ ہے وہ ہے. اچھا سر، یہ مجھے یہ بتائیے گا، اب آپ اس چیز کو بہتر جانتے ہیں، آف شور کمپنی کا ہونا اٹ سیلف یہ اپنے آپ میں انلیگل چیز ہے یا اس آف شور کمپنی کا ڈکلیئرڈ نہ ہونا یہ انلیگل مانا جاتا ہے؟ اب اس میں مختلف ایسپیکٹس ہیں. اس میں ایک ٹیکس ایویژن کا بھی آ جاتا ہے، اس میں ٹیکس اوائڈنس بھی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کا سورس آف فنڈنگ کے حوالے سے بھی اس کا ایک ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ لیگل طریقے سے اس کی سورس آف فنڈنگ ہے اس میں یا انلیگل طریقے سے ہے. تو اس میں مختلف ایسپیکٹس ہیں. ہمارا کام میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ جو فیکٹس آئے ہیں، کسی کی کمپنی ہے، خاص طور پہ اگر کوئی پولیٹیکلی ایکسپوز پرسن ہے، تو اس کے حوالے سے یہ ایک پبلک انٹرسٹ میں بھی آ جاتی ہے کسی بھی حوالے سے اس طرح کی رپورٹ کرنا. کوئی اچھا یہ بتائیے گا درانی صاحب، کوئی ایسی خبر ہے اب یہ اس کی آپ نے تصدیق یا تردید آپ ہی نے کرنی ہے، ریئیکشن بھی آیا ہے اس کا کچھ پولیٹیکل فگرز کی طرف سے، اور فیصل واڈا صاحب کی طرف سے سنا ہے بڑا سخت ریئیکشن آیا ہے، کچھ کوئی ایسی کوئی مطلب کوئی ابیوسو لینگویج بھی یوز ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کیا ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا. فیصل واڈا کے حوالے سے اگر اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے جو کہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا کیونکہ ان کے حوالے سے میں نے کافی سٹوریز کی ہیں، تو شاید ان کا کوئی وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پرسنل اس کو وہ لے جاتے ہیں. فیصل واڈا کی جو ڈیزلنگ ورلڈ وائڈ کمپنی ہے آف شور، اس کی 2016 میں جب آپ کو یاد ہوگا پینما لیکس آئی تھی، تو اس ٹائم عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ یہ لوگ ہیں، یہ لنڈن جا کے آف شور کمپنیز کے حوالے سے انویسٹیگیشن کریں گے کہ نواز شریف فیملی کی اور کتنی کمپنیز ہیں. تو اس ٹائم بھی ان سے جرنلسٹوں نے سوال کیا تھا کہ کیا ان کی یا ان کی کسی فیملی ممبر کی کوئی آف شور کمپنی ہے، تو اس ٹائم انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا کہ اس طرح کی ان کی کوئی آف شور کمپنی اپنی نہیں ہے، نہ فیملی ممبر کی کسی کی ہے. جب ہمارے پاس اب یہ ریکارڈ آیا ہے اور اس میں ان کا جب نام صرف ان کا نہیں، ان کی وائف کا اور ان کی سسٹر کا بھی نام آیا ہے آف شور کمپنی کے حوالے سے، تو ICIJ نے سیپریٹلی ان کو ایک سوال نامہ بھیجا جس پہ انہوں نے اپنے جواب میں یہ بتایا کہ ان کی آل ہز پراپرٹیز آر ڈکلیئرڈ ان پاکستان ود دی ٹیکس اتھارٹیز. اور اس کے علاوہ کیونکہ ہم دی نیوز کے لیے بھی خبر کر رہے تھے، تو ان سے میں نے ان کو سیپریٹ کویسچنئر بھیجا جس پہ انہوں نے ابیوسو یا اس طرح کی جو بھی نازیبا وہ تھی. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سر دیکھیں، میرے سامنے نا اگین یہ اس وقت میں نے یہ کھولا ہے پنڈورا پیپرز ICIJ کی ویب سائٹ میرے سامنے کھولی ہے. میں اتنی دیر میں کوشش کر رہا تھا میرے سامنے وہ آ جائے، نیٹ کا پرابلم آ رہا تھا. It says the largest investigation in journalism history exposes a shadow financial system that benefits the world's most rich and powerful. Read more. آگے پھر اس کا ایک وہ ہے. اب سر یہ ہیڈ لائن جو ہے اٹ سیلف امپلیکیٹ کر رہی ہے.
یہ امپلیکیٹ کر رہی ہے ہر اس شخص کو جس کا نام اس میں آ گیا ہے. اور آپ نے خود فرمایا کہ آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ال گاٹن منی ہے یا اللیگل منی ہے, لیکن آئی سی آئی جی کی ویب سائٹ پہ پنڈورا پیپرز پہ جائیں تو ہیڈ لائن ہی بتا رہی ہے کہ جتنے بھی نیچے لوگ جن کے نام اب آئیں گے وہ سب کے سب مجرم ہیں. حالانکہ کچھ لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ڈکلیئر کر چکے ہوئے ہیں اس چیز کو. علی حیدر صاحب, اگر آپ اسی سٹوری کو ڈیٹیل میں پڑھیں تو آپ کو جو انہوں نے ہیڈ لائن میں اور جو ان کا ایک بریف انٹرو ہے اس میں بتایا ہے, تو اس میں کافی ساری اگزامپلس انہوں نے مختلف جو ممالک کے کچھ ہیڈز آف دا اسٹیٹس ہیں, کچھ اور پولیٹیکلی ایکسپوز لوگ ہیں, ان کی ایل گوٹن منی اور ان کی پراپر انویسٹیگیشن کے ساتھ کی ہے, جس میں آف شور کمپنیز کا مس یوز کیا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کیا. یہی بات میں آپ کو شروع سے بتا رہا ہوں جی, کہ اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے, اور اس کا کوئی اگر لیگل طریقے سے یوز کریں تو یہ آف شور کمپنی رکھنا کوئی اللیگل نہیں ہے. اس میں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں درانی صاحب, اس میں ایک لوگوں کی ایک اور بھی ایک کیوریوسٹی ہے بشمول میرے, کہ میں آپ ڈیفینیٹلی یہ تو نہیں کہوں گا کہ آپ کا سورس کیا ہوتا ہے, ڈیفینیٹلی دس از یور پریروگیٹو, لیکن سر اس کی کریڈیبلٹی میجر کیسے کی جاتی ہے؟ یہ کون ہیں جو لیک کرتے ہیں ڈیٹا, اور پھر ان کے پاس اتنے بڑے پیمانے پہ ان کے پاس ایک انفارمیشن ہوتی ہے. پھر ایک سوال عموماً عوام میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو وہ نا ویسٹ کی طرف اس کی لیکیج کم ہوتی ہے, اس طرف ذرا زیادہ ہوتی ہے, ایشیا, سینٹرل ایشیا, مڈل ایسٹ زیادہ ہوتی ہے, اور پھر امریکہ تو بالکل ہوتی ہی نہیں ہے نا, مطلب امریکن والی جو سائڈ ہے کینیڈا امریکہ, وہاں پہ تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو یہ ذرا اس کے بارے میں کیوریوسٹی ہے, ذرا اس سے پردہ اٹھائیے گا. اگر آپ دیکھیں نا, امریکہ کا اس ٹائم وہ ورلڈ سیکنڈ یا تھرڈ لارجسٹ آف شور جورسڈکشن ہے. وہاں پہ فار ایگزامپل ساؤتھ ڈیکوٹا ہے یا ڈیلاویئر ہے, اس طرح کی اسٹیٹس ہیں جہاں پہ جو کہ آف شور جورسڈکشن کنسیڈر کی جاتی ہیں. تو زیادہ تر جو یہاں کے ڈیٹا لیک کی بات آپ کر رہے ہیں, تو کیونکہ ہمارے جو ساؤتھ ایشین ہو گیا, سینٹرل ایشین ہو گیا, یہ اس ریجن کے جو بھی ہیں وہ ان بی وی آئی اور اس طرح کی آف شور جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہیں, اور یہاں سے اگر کوئی ڈیٹا لیک ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے اسی ریجن یا اسی لوگ انہی ممالک کے لوگوں کے ہی نام سامنے آئیں گے جنہوں نے آف شور کمپنیز بنائی ہوئی ہے. آپ نے پڑھا ہی ہوگا ابھی حال ہی میں جو ایمنسٹی کی رپورٹ آئی ہے جس میں کرپشن پرسیپشن انڈیکس کو جو ہے وہ بتایا گیا ہے, امریکہ از آن 18th نمبر which is a very poor performance in corruption index. مطلب ایک ملک جو ہے جس میں اس کا 18واں نمبر ہے اور وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس اس کی بڑی ہے, مطلب کوئی بہتر نہیں ہوئی ہے, خراب ہی ہوئی ہے. حکم وہاں پہ ایسے لوگ نہیں ہیں, ان کے نام نہیں آتے ہیں جن کی آف شور شیل کمپنیز ہوں, ان کے نام نہیں آتے ہیں. سر اگر آپ امریکن میڈیا کو دیکھیں تو وہاں پہ اس وقت بہت زیادہ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے کنسورشیم بنے ہوئے ہیں, اور وہ ٹیکس ایویژن یا اس طرح کی جتنی بھی مال پریکٹسز ہیں, خاص طور پہ جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ اس پہ کام کر رہی ہیں. اور ان کی رپورٹس بھی ریسنٹلی کوئی 3-4 مہینے پہلے انہوں نے جو امریکہ میں سب سے بڑی بگ کارپوریشنز ہیں جس میں ایپل ہے یا اس طرح کی اور بڑی کارپوریشنز ہیں, ان کی ٹیکس ایویژن کے حوالے سے ایک ڈیٹیل میں رپورٹ چھاپی ہے. مسئلہ صرف یہی ہے کہ ہم اگر اپنے ملک کے حوالے سے ہی وہ اس پہ فوکس کرتے ہیں پاکستان کے, تو پھر ہمیں یہ ویسٹ کی یا اس کی ایک کنسپیریسی نظر آتی ہے. وہاں پہ امریکہ میں بھی اس حوالے سے کافی اویئرنیس ہے, اور وہاں پہ امریکن میڈیا اس پہ کافی کام کر رہا ہے. صحیح, ٹھیک ہے دورانی صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بات کریں گے وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب صاحب سے. فاروق صاحب, سب سے پہلے سر یہ بتائیے گا کہ آپ اس کا آغاز کیسے کرنے جا رہے ہیں, مطلب اس کی جو تحقیقات ہیں وہ کس طرح سے ہوں گی, اور سب سے پہلی اور اہم چیز, ایک چیز جو آپ نے سیٹ کی, آپ کی گورنمنٹ نے سیٹ کی کہ بھائی جس پہ الزام لگے گا وہ استعفیٰ دے گا, اور آپ نے لیا, آپ نے زلفی بخاری صاحب سے لیا, آپ نے اس سے پہلے بابر اعوان صاحب سے لیا, متعدد میرے پاس نام ہے, آپ نے استعفے لیے, اور پھر آپ نے جہانگیر ترین صاحب سے بھی استعفیٰ لیا تھا جب ان کا انسائڈر ٹریڈنگ میں نام آیا تھا. تو آپ نے یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. اب آپ نے بالکل کیٹیگریکلی پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ جناب ہم تحقیقات کریں گے, سب کے خلاف کریں گے. تو جن وزراء کے نام آئے ہیں فاروق حبیب صاحب, کیا ان سے پہلے استعفیٰ لیا جائے گا؟ جی, آپ نے جن لوگوں کا نام لیا ان کے ڈیفرنٹ سینیریو سے کسی کا ریفرنس دائر ہو چکا تھا, کسی کو نیب نے گرفتار کر دیا تھا. چلے وہ ایک پہلو ہے جنہوں نے خود ریزائن کیا یا کسی سے استعفیٰ لیا گیا. لیکن جہاں بنیادی طور کے اوپر خوشائند بات ہے, وزیر اعظم صاحب نے تحقیقات کو خوشائند قرار دیا, اس کے اوپر عملی اقدام لیتے ہوئے دنیا کے وہ پہلے وزیر اعظم بن چکے ہیں جنہوں نے پنڈورا لیکس کے اوپر جو ہے
عملی طور کے اوپر جو ہے وہ تحقیقات کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع کر دیا. جو پرائم منسٹر کی انسپیکشن ٹیم ہے اس کے نیچے یہ سیل کام کرے گا. یہ فوری طور کے اوپر سمپلی اس نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کوئی جو آف شور کمپنی ہے وہ یہاں پر اس کا اثاثہ ڈکلیئرڈ ہے یا نہیں ہے. اگر ڈکلیئرڈ ہے تو پھر تو وہ لیگل ہے, اس کے اوپر کوئی فردر انویسٹیگیشنز کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ اثاثہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے اور کوئی ایسا شخص جو کہ پبلک آفس ہولڈر ہے تو فوری طور کے اوپر اس کا کیس جو ہے وہ نیب کو ریفر کر دیا جائے گا اور پھر اس کو ریزائن بھی کرنا پڑے گا اس کے اوپر. اچھا نہیں, لیکن سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈکلیئرڈ اگر ہے تو پھر نہیں کچھ ہوگا. شہباز گل صاحب نے تھوڑی دیر پہلے ایک نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جن کے ڈکلیئرڈ ہیں ان کی بھی تحقیقات ہوں گی. تو آپ تو پھر اس کا مطلب ہے اب کس کی بات, آپ کی بات مانی جائے یا ان کی بات مانی جائے, یہ کنفیوژن دور کرے. تحقیقات کے زمرے میں کون کون آئے گا؟ دیکھیں پھر بنیادی طور کے اوپر بڑا سادہ سا کام ہے. اگر آپ کا ایک اثاثہ ہے کہ وہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, ایف بی آر کے اندر ڈکلیئر کیا ہوا ہے, اس کے اندر جب آپ ایف بی آر میں کوئی اپنا اثاثہ ڈکلیئر کرتے ہیں اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں, اس کے اوپر آپ کا کوئی آڈٹ نہیں ہوا, آپ کے اثاثے کو کبھی کسی نے چیلنج نہیں کیا اور وہ ایک سرٹن پیریڈ آف دا ٹائم اس کے اوپر گزر چکا ہے, تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قانونی بائنڈنگ نہیں بنتی. وہ پھر ایک کویسچن آف لا بن جاتا ہے. اس کے اوپر بڑی لیگل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ٹیکنیکل بات ہے. میں آپ کے سامنے موٹی بات رکھنا چاہتا ہوں. موٹی بات بڑی سادہ سی ہے. اگر آپ نے ڈکلیئر نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیز فشی ہے, آپ کچھ چھپا رہے ہیں. تو وہ کیس تو سیدھا پبلک آفس ہولڈر کا, چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ کوئی پولیٹیشین ہو, چاہے وہ کیبنٹ کا ممبر ہے, وہ نیب کو ریفر ہو جائے گا اور اس کو فوری ریزائن کرنا پڑے گا اس کے اوپر. یہاں تک تو آپ کی بات کا سوال بڑا کلیئر ہو جاتا ہے. لیکن فاروق صاحب دیکھیں نا, جو ڈکلیئرڈ ہیں ان کی بھی تو چھان بین ہونی چاہیے اور ہوگی. میرا خیال ہے کہ جن کے بارے میں پتہ کیا جائے گا یہ انہوں نے بنائے کہاں سے, یہ آئے کہاں سے, تو اس کے لیے جب تحقیقات کا آغاز ہوگا, وہ وزراء جو آپ کی کیبنٹ کا حصہ ہیں, کیا ان سے استعفیٰ, میں پہلے دوبارہ کہتا ہوں, میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ سر آپ ہی نے روایت ڈالی ہے, یہ سٹینڈرڈ بھی آپ نے سیٹ کیا ہے, پہلے استعفیٰ دو پھر تحقیقات کا حصہ بنو. تحقیقات کسی بھی لیول کی ہوں گی, استعفیٰ تو آپ لیں گے نا ان سے. جی بالکل لے لیا جائے گا. یہ تو میں نے آپ کو کیٹیگوریکلی کہہ دیا. یہ جو سیل ہے, اس سیل کا کوئی لمبا چوڑا سیل کا کام ہی نہیں ہے نا. سیل نے تو سمپلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, آیا وہ جسٹیفیکیشن کے ساتھ جو ڈاکومنٹ ہے آپ کا وہ اس کے ساتھ ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو آپ کا کیس جو ہے وہ بڑا سمپلیفائی ہو جائے گا. اور اگر آپ پبلک آفس ہولڈر نہیں ہیں, اچھا, اور آپ کوئی بزنس مین ہیں, واٹ ایور آپ کی کوئی بھی سچویشن ہے, تو آپ کا کیس ایف بی آر کو بھیجا جائے گا, وہ ٹیکس ایویژن کا معاملے میں آ جائے گا. اور اگر پیسہ بینکنگ چینل سے باہر نہیں گیا تو وہ پیسے کا کیس منی لانڈرنگ ہے, وہ عملہ کا ایکٹ ہے 2010 کا, اس کو ایف آئی اے دیکھے گا. تو یہ ادارے جو ہے وہ موجود ہیں پاکستان کے اندر اور قانون کی عملداری ہوگی. جو خوشائند بات ہے کہ اس میں پرائم منسٹر صاحب نے فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر تحقیقات کا اعلان کیا ہے, چاہے کوئی اپنا ہو چاہے کوئی پرایا ہو, تمام لوگوں کو اس سے جو ہے وہ گزرنا پڑے گا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو مسلسل 2 سال سے یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں بھی یہ بات اٹھا رہے تھے. یو این کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے کہ $60 ٹریلین جو غریب ممالک ہیں, ترقی یافتہ ممالک میں ان کا پیسہ چلا جاتا ہے, ترقی پذیر ممالک کا, اس کے اوپر دنیا کو لیجسلیشن کرنی چاہیے, منی لانڈرنگ کا راستہ جو ہے وہ روکنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر پرائم منسٹر صاحب کا بہت بڑا کریڈٹ کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں جس سیل کی یا کمیشن کا جو کہا جا رہا ہے یہ ہوگا, اس کا مینڈیٹ کتنا وسیع ہوگا, اس کی سربراہی کون کرے گا, یہ کس کے زیر سرپرستی کام کرے گا, حکومت کنٹرول کرے گی, اس کے خد و خال کیا ہوں گے؟ دیکھیں پہلے اس کو کلیریفائی کر لیں نا, پہلے ہم اس کو کلیریفائی کر لیں. بڑا واضح کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کی ایک انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے, اس انسپیکشن ٹیم کے ساتھ یہ ایک سیل بنے گا, یہ کمیشن نہیں ہے, ایک سیل بنے گا جو ان تمام چیزوں کا, جن 700 لوگوں کا نام آیا ہے پینڈورا پیپرز کے اندر پاکستان سے متعلق, ان تمام چیزوں کا وہ جائزہ لے کر اس کو ریفر کر دے گا. اگر کسی کے نیب کے پاس کیس ہے, نیب کے پاس جائے گا, وہ خاص طور پہ پبلک آفس ہولڈرز کو نیب دیکھے گا. جو ٹیکس ایویژن ہے, جو پبلک آفس ہولڈرز نہیں ہیں, وہ ایف بی آر کے پاس جائے گا. منی لانڈرنگ کا معاملہ جو ہے وہ ایف آئی اے کے پاس جائے گا. یہ کمیشن نہیں ہے, یہ ایک سیل ہے جو سمپلی اس چیز کو دیکھے گا کہ آپ کا کیس جو ہے وہ کس ادارے کو جو ہے وہ ریفر کیا جائے. وہ جی چلیں مان لیتے ہیں فروخت سیل ہے سر, لیکن آپ نے خود کہا کہ وزیر اعظم صاحب کی ایک انسپیکشن ٹیم ہے وہ اس کو دیکھے گی,
تو سر وزیر اعظم صاحب کی انسپیکشن ٹیم اس کو دیکھ رہی ہے جو یہ بتائے گی کہ کس کا معاملہ آگے بھیجنا ہے ایف بی آر کو، نیب کو کس کا نہیں بھیجنا. تو سر اس میں تو اپوزیشن کے لوگوں کے بھی نام ہے اور پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آئے گا، آپ پہ طنز ہوگا، آپ پہ بات یہ آئے گی کہ جناب اپنے لوگوں کو آپ فیور دے سکتے ہیں، اپوزیشن کو آپ رگڑنے کے لیے ان کے نام آگے بھیج سکتے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی انڈیپینڈنٹ سیل، کوئی انڈیپینڈنٹ کمیشن ایسا ہونا چاہیے تھا جو کسی کے انفلوئنس کے بغیر کام کرتا اور پھر وہ ریفر کرتا ناموں کو آگے؟ انڈیپینڈنٹ سیل اپنی پوری جو ہے وہ ایک تو شفافیت سے کام کرے گا، اس کی تمام جو پروسیڈنگز ہیں ان پروسیڈنگز کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے پبلک کیا جائے گا، کوئی چیز چھپانے کو نہیں ہے. پھر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جو اصل کام ہے، اصل کام تو کرنا ہے جو متعلقہ ادارے ہیں. ہم نے تو صرف یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ یہ اگر اثاثہ آپ کا ڈکلیئرڈ ہے اس آف شور کمپنی کا تو وہ کچھ انلیگل نہیں ہے اس کے اندر. جن لوگوں کے ڈکلیئرڈ نہیں ہیں وہ ان کے متعلقہ جو پاکستان کے اندر قانون کے مطابق ادارے ہیں ان اداروں کو ریفر کر دیا جائے گا، وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل کے اندر لے کر آئیں گے اور وہ پورا ایک انڈیپینڈنٹ پروسیس ہوگا. اس میں اپوزیشن، حکومت یا کسی کو بچانے یا نہ بچانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی ایف بی آر میں ریٹرن جمع ہوتی ہے، گوشوارے جمع ہوتے ہیں، ویلتھ اسٹیٹمنٹ جمع ہوتی ہے، وہ ایک پبلک ڈاکومنٹ ہوتا ہے. خاص طور کے اوپر پبلک آفس ہولڈر کی تو پھر ہر چیز پبلک ہوتی ہے، اس کو پبلک کرنا پڑتی ہے اس چیز کو. تو لہذا اگر آپ کسی چیز کو پبلکلی کر رہے ہیں اور دوسری جانب آپ کسی کو کوئی فیور ہی نہیں دے سکتے. اور تھرڈلی اس میں بڑا اہم معاملہ ہے کہ یہ 3 سال کے اندر جن لوگوں کے بھی نام آئے ہیں ان تمام لوگوں کی جو آف شور کمپنیاں ہیں وہ ہماری دور حکومت کے دوران نہیں بنی، یہ ہمارے دور حکومت سے پہلے کی ہیں. تو لہذا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ حکومت کے متعلق کوئی سکینڈل آ گیا ہے تو اس میں آپ کی بات بالکل جائز ہوتی، کوئی انڈیپینڈنٹ فورم ہوتا. یہاں پر تو ہم ایک کردار ادا کر رہے ہیں کہ جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیل یہ آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ کس کا کیس کس ادارے کے پاس جانا ہے. یہ ایک بڑا ایک سمپلیفائی میٹر ہے جو لیکن سر فاروق صاحب آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ سیل آئیڈینٹیفائی کرے گا کس کی آف شور کمپنی لیگل ہے، کس کی انلیگل ہے، جس کی انلیگل ہے اس کو آگے ریفر کیا جائے گا. یعنی آدھا مجرم تو آپ اس کو آپ ثابت کر دیں گے نا سر، آپ تو پریلیمنری سٹیج بھی بتا دیں گے جناب یہ انلیگل کام اس نے کیا، یہ اس نے لیگل کیا. تو ایک کو تو آپ بے گناہ آپ قرار دے دیں گے، دوسرے کو آدھا مجرم آپ ثابت کر کے آگے بھجوا دیں گے. اب ایف بی آر کی مثال لے لیتے ہیں، ایف بی آر کو آپ کیس بھجوا دیتے ہیں، ایف بی آر انویسٹیگیٹ کرے گا اس میں سے آدھے لوگوں کو. ایف بی آر کا سربراہ جو ہوتا ہے وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ ہوتا ہے شوکت ترین صاحب، ان کا اپنا نام بھی اس میں شامل ہے. تو ایک شخص جس کا اپنا نام اس میں شامل ہے وہ اس کے زیر ماتحت ادارہ وہ ان لوگوں کی تحقیقات کیسے کرے گا جن کے نام ہے؟ آپ ماضی کی روایت کا حوالہ دیتے تھے، آپ خود کہا کرتے تھے پچھلی گورنمنٹس کو کیا استعفیٰ دو پھر تحقیقات ہوں گی. تو اب وزارت خزانہ کے نیچے ایف بی آر کیسے فیئر تحقیقات کر سکے گا؟ دیکھیں میں تو آپ کو ایجوکیٹ بھی کر رہا ہوں، لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کر رہا ہوں ساتھ میں نے لفظ استعمال کیا پبلک آفس ہولڈر. جو پبلک آفس ہولڈر ہے، پبلک آفس ہولڈر اگر کسی چیز کو چھپاتا ہے تو وہ مس ڈیکلیریشن ہے، 62-63 اس کے اوپر لگتی ہے، پھر وہ اس عہدے کا تو عہدے کا اہل ہی نہیں رہ جاتا. پہلے تو یہیں پہ نااہل ہو جاتا ہے. سیکنڈلی پھر اگر اس کے اوپر کرپشن کا پہلو آ جاتا ہے تو وہ نیب کے پاس جائے گا، وہ ایف بی آر کے پاس تو جائے گا نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں پبلک آفس ہولڈر ہے، تو سر کیا جو باقی جو 600 لوگ ہیں وہ سارے کے سارے پبلک آفس ہولڈر تو نہیں ہے؟ تو ان کو نہیں پکڑیں گے آپ، ان کا احاطہ نہیں کریں گے، اس میں بزنس مین بھی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ صرف سیاستدانوں کی بات کریں تو خالی سیاستدان تو بہت کم ہے اس میں سابق فوجی جرنیل بھی ہیں، اس میں اور بھی بڑے بڑے بزنس مین جیسا کہ میں نے بتایا وہ بھی ہیں. تو کیا اس میں پھر اس انویسٹیگیشن میں سب کا احاطہ کیا جائے گا؟ نہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر تو سب کی بات ہوئی ہے تو سب کو دیکھا جائے گا اور تھورولی ایک پروسیس سے گزار کے متعلقہ اداروں کو جو ہے ان کے کیسز کو ریفر کر دیا جائے گا. اس میں سب لوگوں کو ایکسپلینیشن دینے کا بھی جو ہے وہ موقع ملے گا، سب کو لیٹرز بھی لکھے جائیں گے، وہ آئیں آ کر اپنی وضاحت کریں، اور اگر ان کی وضاحت سیٹسفیکٹری نہیں ہے اور ڈاکومنٹ سے اور اس سے تضاد ہے تو پھر ادارے آزاد ہیں، وہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے. ٹھیک ہے فاروق صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین ایک وقفہ مجھے لینا ہے، لیکن وقفے کے بعد ایک ایسا مشکل سیگمنٹ میں کرنے جا رہا ہوں، میری ہمت نہیں پڑتی ہے لیکن اب میری مجبوری ہے. آپ کو سانحہ اے پی ایس یاد ہے؟ سانحہ اے پی ایس کے شہیدوں کے بچوں کی 3 بچوں کی مائیں آج میرے ساتھ ہوں گی. کیوں؟ آج برسی تو ہے نہیں دوستو. خبر یہ پھیل رہی ہے کہ جو وہ ریاست جو کہ ماں کی جیسی ہوتی ہے وہ ان ماؤں کے زخموں پہ مرہم کی بجائے نمک چھڑکنے جا رہی ہے. ان قاتلوں کو معاف کرنے کا کیا منصوبہ ہے کہ جنہوں نے سانحہ اے پی ایس کیا، جنہوں نے پاکستان کے 80,000 معصوموں کو شہید کیا،
آج پوچھیں گے ان ماؤں کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب ان کو یہ خبر ملتی ہے کہ ان قاتلوں کو معاف کیا جائے گا اس وقفے کے بعد۔ ناظرین، کیا ریاست پاکستان معصوموں کا خون بہانے والوں کو معاف کرنے جا رہی ہے؟ کیا قتل و غارت اور دہشت گردی کا بازار گرم کرنے والوں کو NRO دیا جائے گا؟ کیا پاکستان مخالف بھارتی ایجنڈے پر کام کرنے والوں کے جرائم کو ایمنسٹی اسکیم دی جائے گی؟ خون کی ندیاں بہانے والوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ پی ٹی آئی حکومت دہشت گردوں کو بار بار معافی دینے کی بات کیوں کر رہی ہے؟ آج وزیر داخلہ شیخ رشید نے دہشت گردوں سے مذاکرات کیے جانے کا اشارہ دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا آئین ماننے والوں سے بات چیت ہو سکتی ہے لیکن ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے بات نہیں ہوگی۔ منسٹری آف انٹیریئر کا تو ابھی اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ جو لوگ ہتھیار پھینکیں گے، پرائم منسٹر نے کہا پاکستان کے آئین اور قانون پر یقین لائیں گے، اس سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ جو دہشت گرد ہیں، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے، ان سے بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ پرائم منسٹر کا فیصلہ ہے، وزارت داخلہ کا نہیں جی۔ اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا مزید کہنا تھا کہ تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات ابھی شروع نہیں ہوئے ہیں، لیکن صرف 2 دن پہلے وزیر اعظم واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان بعض گروپس کے ساتھ امن اور مصالحت کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ عالمی نشریاتی ادارے TRT ورلڈ کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے افراد ہتھیار ڈال دیتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ حکومت کے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کو نقصان پہنچانے والوں سے بات نہیں ہوگی، لیکن وزیر اعظم کہتے ہیں کہ اگر نقصان پہنچانے والے ہتھیار ڈال دیں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کون طے کرے گا کہ کن لوگوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا اور کن لوگوں نے نہیں؟ اور اگر جنہوں نے نقصان نہیں پہنچایا تو انہیں پاکستان سے معافی کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے۔ کس بات کی معافی جب آپ نے کیا ہی کچھ نہیں؟ اور جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے ان سے بات ہی کیوں کی جا رہی ہے؟ اور ایسا پہلی بار نہیں کہ پاکستان کی حکومت یا عسکری اداروں کی جانب سے طالبان یا دہشت گردوں سے مذاکرات کیے گئے ہوں۔ سب سے پہلی کوشش اپریل 2004 میں جنوبی وزیرستان کے شدت پسند کمانڈر نیک محمد کے ساتھ امن معاہدہ کیا گیا، لیکن پھر شرائط پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے معاہدہ ختم ہو گیا، اور پھر جون 2004 میں نیک محمد کی ہلاکت کے بعد بیت اللہ محسود نے کمال سنبھالی۔ بیت اللہ محسود نے فروری 2005 میں سیکیورٹی فورسز سے امن معاہدہ کیا، مگر یہ معاہدہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور بیت اللہ محسود نے تحریک طالبان پاکستان کے نام سے تنظیم بنا کر پاکستانی فورسز اور شہریوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس دوران پاک فوج کی جانب سے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ٹرائی سٹار، آپریشن زلزلہ اور آپریشن راہ نجات کیا گیا۔ مئی 2008 میں سوات میں خیبر پختونخوا حکومت نے صوفی محمد کے ساتھ امن معاہدہ کیا تھا، لیکن یہ معاہدہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا اور دہشت گردوں کے حملے دوبارہ شروع ہو گئے، جس کے بعد پاک فوج نے آپریشن راہ حق شروع کیا اور فروری 2009 میں سوات میں صوبائی حکومت اور مولوی فضل اللہ کے درمیان سوات میں نظام شریعت محمدی پر اتفاق کیا گیا، لیکن یہ معاہدہ بھی ناکامی سے دوچار ہوا، جس کے بعد مجبوراً پاک فوج نے سوات میں آپریشن راہ راست شروع کیا، جس کے نتیجے میں لاکھوں سواتی شہریوں کو بے گھر ہونا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ جون 2014 میں بھی دہشت گردوں کے ساتھ براہ راست مذاکرات شروع کیے گئے تھے۔ کئی ماہ بات چیت ہوتی رہی لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا اور دہشت گردوں کی کارروائیاں بھی جاری رہیں، جس پر جون 2014 کو دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ضرب عضب شروع کیا گیا۔ یعنی دہشت گردوں کے ساتھ معاہدوں اور ان معاہدوں کی ناکامی ایک پوری تاریخ ہے، لیکن اس کے باوجود حکومت وہی تاریخ دہرانے پر بضد ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ریاست اپنے خلاف جرائم پر تو دہشت گردوں کو معاف کر سکتی ہے، لیکن معصوم پاکستانیوں کا خون کیسے معاف کیا جا سکتا ہے؟ ان دہشت گردوں نے جن لوگوں کے گھر اجاڑے وہ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں آرمی پبلک اسکول سانحہ کے شہید بچوں کی مائیں میں جوائن کر چکی ہیں اجون خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں، شہید اسمند کی ماں ہیں، اور فلک ناز صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ 2 شہید بچوں کی مائیں ہیں۔ میں دونوں کا شکر گزار، میں دونوں سے معافی بھی مانگتا ہوں کہ مجھے آپ کو تکلیف دینا پڑی۔ آپ یقین کیجئے یہ کل کی بات لگتی ہے، وہ دسمبر کی وہ شام، وہ منحوس شام، جس وقت ہمارے بچوں کو درندہ صفت لوگوں نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اور مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار اس زخم کو خریدنا، میں کیا کروں؟ مجھے امید نہیں تھی کہ اس طرح کی نوبت میں آپ کو دوبارہ مجھے بلانا پڑے گا۔ ریاست، ہماری حکومت چاہتی ہے یہ کہ ان کو معاف کر دیا جائے،
اگر ان کو ریاست معاف کر دیتی ہے، بہن مجھے آپ بتائیے گا کیا آپ معاف کریں گے ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل، ہمیں یہ 2-3 دن سے ہم یہی نیوز سنتے آ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ٹی ٹی پی والوں کو جو ہے وہ معافی کا اعلان کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہی بیان جو ہے ہمارے صدر صاحب جو ہیں عارف الوی، ان کے منہ سے بھی یہی سنا گیا تھا، اور شاہ محمود قریشی جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں ان سے بھی یہی بیان آیا تھا، اور اب اتنا بڑا بیان جو ہے یہ جو ہے وزیر اعظم کی طرف سے بھی آ رہا ہے۔ یقین کریں ہم تمام پیرنٹس اس کی سخت لفظوں میں مزاحمت کرتے ہیں، ہم احتجاج کرتے ہیں اس بات پر، اس لیے کہ جو یہ معافی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو معافی دیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ان کا حق ہی نہیں ہے کہ وہ معافی دیں، اس سے کہ بچے ان کے نہیں شہید کیے گئے ہیں، بچے ہمارے شہید کیے گئے ہیں، تو ان کو معافی دینے کا حق کیسے آ گیا؟ اور دوسری بات کہ ہم معاف کریں گے، ہم کبھی معاف نہیں کریں گے۔ کیا آپ کسی کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ان لاشوں کو بھول جائیں جو بچے ہم نے صبح سویرے صحیح سلامت گھر سے بھیجے تھے، خوشحال زندگی کی امید لے کر، خوشیاں لے کر وہ گھر سے نکلے تھے، اور ان کی کٹی پٹی لاشیں ہمیں ملی ہیں؟ میرے بیٹے کا تو سر بھی سلا ہوا تھا گردن کے ساتھ، کیا میں یہ بھول جاؤں؟ کتنا آسان ہے یہ سب کچھ بھول جانا؟ اور انہوں نے چلے اے پی ایس کے بچوں کو تو شہید کیا، اس عوام کے بچوں کو، اس قوم کے بچوں کو جو انہوں نے شہید کیا، ہمارے جو آرمی کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے معصوم نوجوانوں کو جو ملک کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، ان کو انہوں نے شہید کیا۔ اتنے دھماکوں میں انہوں نے خود اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ ہاں یہ ہم نے کیا ہے، ان لوگوں کو یہ معاف کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کیا یہ درندے، یہ لوگ، یہ قاتل لوگ، کیا یہ معافی کی ان میں کوئی بھی گنجائش نظر آتی ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے ہمدردی کا ایسا جذبہ رکھنے والے ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ان شہیدوں کے ان خونوں کا حساب دینے کی بجائے وہ ان کو معافی دے رہے ہیں۔ جو کام ان کو کرنا چاہیے وہ تو انہوں نے ان 7 سالوں میں کیا نہیں، اس لیے کہ ہم شہداء پیرنٹس جگہ جگہ کھڑے ہو کے اپنے بچوں کا انصاف مانگ رہے تھے، انہوں نے وہ انصاف تو ہمیں دیا نہیں، الٹا جب انصاف کا قصہ تو ختم ان کے دماغ سے نا، اب یہ معافی کا اس اعلان کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے؟ بچوں کی ان شہادتوں کو کیوں رائے گاہ کر رہے؟ کیا ان کو احساس نہیں ہوتا اس سے کہ ان کے گھروں سے یہ لاشیں نہیں اٹھی؟ وہ ایک دفعہ آ کے تو دیکھتے کہ ان گھروں میں کتنا ماتم مچا تھا اس دن، کون سی قیامت گزری ہم لوگوں پر۔ اور ان درندوں کے لیے کسی طرح کی کوئی ہمدردی، کوئی سافٹ کارنر رکھنے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قاتل ہیں، وہ دہشت گرد ہیں، اور دہشت گرد آپ درست کہہ رہی ہیں، آپ درست فرما رہی ہیں بہن، آپ یقین کیجئے کسی چیز کی معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی پاکستانی ایسا نہیں ہوگا، میں یہ بات حلفاً کہتا ہوں، جو آج بھی صرف مذمت نہیں، وہ نفرت کرتا ہوگا ان لوگوں سے جنہوں نے معصوم بچوں کو مارا اور پھر دلیل بھی دی اس کے خلاف۔ فلک ناز بہن جو کہ 2 شہیدوں کی والدہ ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہن آپ نے تصویر پکڑی ہوئی ہے اپنے دونوں شہید بچوں کی، اور شاہانہ بہن نے بھی پکڑی ہوئی ہے تصویر اپنے بچوں کی۔ خان صاحب کہتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر کہ میں تو شروع سے ان سے مذاکرات کا قائل تھا۔ کس طرح کے مذاکرات ہونے چاہیے؟ کیا آپ درندوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو آپ کے میرے بچوں کے خون کے پیاسے ہیں، ان سے مذاکرات ہونے چاہیے، اور اگر ہوں تو کیا آپ معاف کریں گی؟ اور جون بہن نے تو کہا وہ نہیں کریں گی، آپ معاف کریں گی اگر یہ حکومت معاف کرتی ہے تو؟ کبھی بھی نہیں۔ مذاکرات اس لیے وہ کرے گا کہ اس کو دکھ نہیں پہنچا، اس کا گھر خالی نہیں ہوا، اس کی بیوی کی گود نہیں اجڑی، اس کی اپنی گود نہیں اجڑی، گودیں ہماری اجڑی ہے، نسلیں ہماری ختم ہوئی ہے، اسے تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اس نے تو ہمارے بچوں کے سوئم کے دن اپنے ولیمے منائے، شادیاں رچائی، تو ایسے انسان سے ہم اچھی بات کی کیا توقع کر سکتے ہیں؟ آج تک وہ جس بات پہ، جو بات اس نے کی ہے، کبھی اس پہ تو قائم رہا نہیں ہے۔ ہمارا درد ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہمارے 147 فیملیوں کے علاوہ جو 80,000 پاکستان کی شہداء ہیں، ان کی فیملیوں پہ کیا گزری ہے۔ یہ لوگ تو بس میڈیا پہ کھڑے ہو کے فوٹو سیشن کر کے اور بس اللہ اللہ کر کے نکل جاتے ہیں، پیچھے دکھ سہنے والوں پہ کیا گزرتی ہے یہ ان کو کیا پتہ ہے۔
یہ تو صرف کیش کرنا جانتے ہیں. جن لوگوں نے ساری عمر ہمارے ملک کو جو ہے تو قائم ہونے میں جو ہے تو اتنے مسائل پیدا کیے, ہماری ملک میں کوئی امن نہیں رہنے دیا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سوات کو تباہ کیا, یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے وزیرستان کو تباہ کیا, ہماری سرحدوں کو کیا, ہماری معصوم بچوں کو اسکولوں اور مدرسوں میں روندا. ہم کیسے ایسے لوگوں کو معاف کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, ہمارے نوجوان سرحد پہ جنگ لڑ رہے تھے اس لیے شہید ہو گئے, لیکن ان معصوموں کا کیا فائدہ جو مدرسوں میں اور اسکولوں میں روندے گئے ہیں, جن کے اوپر اتنے ظلم ہوئے, اتنی گولیاں برسی ہیں جس کو شمار کرنا مشکل تھا. مجھے یاد ہے میں نے اپنی بیٹی کی کیسی لاش پائی ہے, اس کی سینے میں کوئی جگہ سلامت نہیں تھے, اس کے دونوں شولڈر فریکچر تھے, اس کا جبڑا فریکچر تھا, کون کون سے زخم نہیں تھے جو ہم نے ان کے دیکھے, اور آج تک ہم یہ سب کچھ سہ رہے ہیں. کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک ماں کے لیے یہ کوئی آسان بات ہے؟ ہمارے لیے آج بھی وہی 16 دسمبر کا دن ہے, ہم 16 دسمبر سے نہیں نکلے. لیکن حیرت تو مجھے اس بات کی ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں, ہمارے سینٹ میں کوئی اس طرح مرد کا بچہ نہیں ہے کہ جو کہے کہ یہ بات غلط ہے. جن کو ہم نے اپنے الیکشنوں میں ووٹ دیے, جن کے لیے ہماری عوام نے اتنی تکلیفیں سہی ہے, وہ منتخب حکومت کدھر ہے؟ کیا وہ چوڑیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, اندر دوپٹے اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے خیال میں عمران خان اور اس کی کابینہ کے لیے تو چوڑیوں اور دوپٹوں کا تحفہ بہت اچھا رہے گا. اگر ان لوگوں کو معاف کر کے ملک میں لایا گیا تو ہمارے بچوں کی شہادت کے جو 21ویں ترمیم آئی تھی وہ سارا کچھ نیست و نابود ہو جائے گا. یا تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس ہم اپنا ٹائم گزارے اور سب کچھ ختم ہو جائے اور بس ہم سب کچھ دوسروں کے حوالے کر دیں, تو پھر یہ ٹھیک ہے. اور اگر یہ یہاں کے مسلمانوں کی اور ان لوگوں کی انسانیت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا. اور ہم مائیں تو کبھی بھی معاف نہیں کر سکتی, کیونکہ ہمارا دکھ ہمیں پتہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم راتوں کو کس طرح رہتے ہیں اور ہم دن کو کس طرح گزارتے ہیں اپنے بچوں کے بغیر. کبھی بھی اس طرح ناممکن ہے, ہم کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر پائیں گے اور نہ کبھی معاف کر سکتے ہیں. معافی ان کو ملتی ہے جو اس قابل ہوتے ہیں, درندے کبھی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو معاف کیا جائے. اور ہم عمران خان کو بھی کبھی بھی معاف نہیں کریں گے اگر انہوں نے اس طرح کیا. دکھ بہت بڑا ہے آپ کا بہن, آپ یقین کیجئے ہم سب کیوں کہہ لیں کہ قرض دار ہیں آپ کے ان تمام ماؤں کے جنہوں نے اپنے بچے دیے شہید ہونے, لیکن آپ کے بچے تو پڑھنے گئے تھے, وہ شہید ہونے نہیں گئے تھے. کیوں نہیں سمجھتے؟ لوگ کہتے ہیں قربانی, مائیں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے پالتی ہیں, آپ نے اپنے شہزادوں کو قربانی کے لیے رکھا ہوا تھا, یہ آپ کی آنکھوں کا تارا تھے, آپ کا مستقبل کا سہارا تھے. یہ قربانی کے لیے تھوڑی دیے گئے تھے, بھیجے گئے تھے اسکول. پتہ نہیں کیوں سمجھ نہیں آتی ہے حکمرانوں کو, میرے تو سمجھ سے باہر ہے یہ بات. میں شاہانہ بہن آپ سے آخر میں اپیل کروں گا, اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں حکومت کو, اپنا مطالبہ رکھنا چاہتے ہیں, بلکہ آپ دونوں سے میری اپیل ہے باری باری, اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اس حکومت کو, کوئی مطالبہ رکھنا چاہیں تو پلیز. جی بالکل, جب یہ ثانیہ APS ہوا تھا تو اس وقت اس سے پہلے بھی جو تھے وہ عمران خان جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ان کا یہی تھا کہ بیڈ طالبان اور گڈ طالبان, اس کا کانسیپٹ انہوں نے بنایا ہوا تھا اور یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں. اس کے بعد حیدرآباد میں انہوں نے جو ہے وہ ان کے لیے حیدرآباد میں دفتر بھی کھولنے کا مطلب وہ سوچ رہے تھے, تو ان سے مذاکرات کی, اس وقت بھی یہ باتیں ہو رہی تھیں. اور اس کے بعد ثانیہ APS ہوا. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی, اب جب دوبارہ یہ مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ کون سی دہشت گردی کا دوبارہ ایک دروازہ کھل رہا ہے؟ نہیں پتا کہ ہماری یہ قوم کو محفوظ کرنے کے منصوبے کیے جا رہے ہیں کہ دوبارہ سے کوئی اور پلاننگ کی جا رہی ہے. تو میں تو بالکل اپنے تمام یہ جو ہمارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تمام لوگ ہیں, تمام اقتدار والے لوگ ہیں, ہمارے وزیر اعظم جو ہیں, ان کو ان تمام فیصلوں پہ بہت نظر ثانی کرنی ہے, اس لیے کہ یہ جو مسئلہ ہے دہشت گردی کا اور یہ TTP کے ساتھ جو تمام جڑی باتیں ہیں, یہ جو ہے صرف APS کا مسئلہ نہیں ہے,
یہ بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور اس پہ جو میں کہتی ہوں کہ اس پہ ان کو بہت زیادہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے، اور ایسے کوئی ڈیسیژن ایسا لینے کی ضرورت ہے ہی نہیں جس سے کہ ہمارے عوام، ہمارے قوم کے مستقبل اور ہمارے لوگ، اس لیے کہ ان کی پالیسیوں کا جو سب کچھ رد عمل ہوتا ہے نا وہ ہم پر آتا ہے. تمام ان کے جو ان کی بنائی ہوئی تمام پالیسیوں کے، ان کی تمام چیزوں کا جو ہے وہ نقصان ہم لوگ اٹھاتے ہیں، اور اٹھایا ہے ہم نے، بہت بھگتا ہے ہم نے. کیا میرے خیال میں جن کے گھروں میں لاشیں آئی ہیں ان سب نے، اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہوگا؟ لیکن اس سے بڑھ کر اور نقصان کیا ہوگا؟ درست فرما رہی ہیں آپ. انسان ہر چیز سہ سکتا ہے، یقین کریں اولاد کا دکھ نہیں سہ سکتا، یہ بہت سخت ہوتا ہے. ان کو نہیں پتا ہے، میں نے کہا نا ان کو نہیں پتا اس دکھ کا، اس لیے کہ ان کے گھر سے لاشیں نہیں اٹھی ہیں. اگر ان کے گھروں سے لاشیں اٹھتی ہیں تو ان کے بھی یہی خیالات ہیں تو جو ہماری ماؤں کے ہیں، ہم تمام لوگوں کے، ان تمام لوگوں کے جو ٹی ٹی پی کے بارے میں ایسا سوچتے ہیں. میں بہن یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. اس غم کو آپ نے جس طرح برداشت کیا شاید کوئی اور کر پاتا. اللہ تعالیٰ اس غم کو برداشت کرنے کی آپ کو حوصلہ دے، ہمت دے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. آگے بڑھتے ناظرین، ایک کراچی ہے جہاں شہری تباہال بسوں، کوچز اور ان کی چھتوں اور سخت گرمی میں رکشوں پر سفر کرنے پر مجبور ہے. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت بار بار یقین دلاتی ہے، بار بار باریاں لینے کے باوجود ٹرانسپورٹ کا ایک بھی اچھا منصوبہ کراچی کو نہیں دے سکی. اور ایک جانب لاہور ہے جو جدید پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم سے مالا مال ہے. ہر کچھ عرصے کے بعد شہری سفری سہولت کا ایک کے بعد ایک نیا منصوبہ سامنے آتا ہے. اورنج لائن ٹرین سے لے کر میٹرو بسوں تک، اور پھر فیڈر بس سروس کی شکل میں شہر بھر میں سپیڈو بسوں کا جال بچھا کر لاہور کے شہریوں کو آمد و رفت سستی اور انتہائی معیاری سہولت دی جاتی ہے. نہ صرف ٹرانسپورٹ کا شاندار نظام دیا جاتا ہے بلکہ اس کی دیکھ بھال، اس میں مزید بہتری کے اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. آج وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹرو بس لاہور کی پرانی بسوں کی جگہ 64 نئی اور ماحول دوست جدید بسیں شامل کی ہیں. اس موقع پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ایک اور بڑے اضافے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ لاہور کے لیے الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. لاہور ماس ٹرانزٹ اتھارٹی تقریباً 1.25 لاکھ مسافروں کو روزانہ سفری سہولیات فراہم کرے گی، بلکہ اب ہم ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے کے عزم کے تحت لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کا پروجیکٹ بھی لا رہے ہیں. لاہور میں آغاز کے بعد پنجاب کے دوسرے بڑے شہروں میں نئی ماحول دوست بسیں شروع کی جائیں گی. ایک سال پہلے پنجاب حکومت نے لاہور میں گرین الیکٹرک بسیں چلانے کی منظوری دی تھی، جس کے تحت شہر میں 103 کلومیٹر کے طویل 6 روٹس پر الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی. یعنی لاہور میں اورنج لائن کی شکل میں الیکٹرک ٹرین کا ایک شاندار منصوبہ موجود ہے. 1.25 لاکھ مسافر روزانہ اے سی میٹرو بسوں کا مزہ لے رہے ہیں. سپیڈو بسوں کا جال پورے لاہور میں شہریوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اور ان تمام سہولیات پر پنجاب حکومت ایک سال میں 10 ارب روپے کی سبسڈی دیتی ہے، اور 1 کروڑ سے 10 لاکھ لاہوری اس سے مستفید ہوتے ہیں. اور اب پنجاب حکومت لاہور سے نکل کر پورے صوبے میں جدید سفری سہولیات پھیلانے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے لیے لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کو بڑھا کر پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی میں بدلا جا رہا ہے. فیصل آباد، بہاولپور، میاں والی اور ڈیرہ غازی خان میں اربن ٹرانسپورٹ کی جدید ترین سہولت فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی کے لیے پنجاب وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم بھی تیزی سے پھیلایا جا رہا ہے. لیکن لاہور کی طرح پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اتنا خوش قسمت نہیں ہے. 1 کروڑ 50 لاکھ افراد والا یہ شہر آج کی تاریخ تک جدید ٹرانسپورٹ کے کسی بھی منصوبے سے محروم ہے. کراچی والوں کی اس حالت پر 2016 میں نواز شریف کی حکومت کو ترس آیا اور وفاقی حکومت کی طرف سے گرین لائن بس کا منصوبہ دیا گیا. لیکن جس منصوبے کو 1 سال میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا وہ 5 سال میں بھی مکمل نہ ہوا، اور 5 سال کی تاخیر کے بعد اب اگلے ماہ گرین لائن منصوبے کی بسیں کراچی میں چلنے کی امید پیدا ہوئی ہے، جس کی 40 نئی بسیں گزشتہ ماہ کراچی آ گئی تھیں. آج سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے گرین لائن منصوبے کا جائزہ لیا اور ساتھ ہی کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام کی بدحالی کا بھی اعتراف کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ایز ایڈمنسٹریٹر کراچی ان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ کراچی میں اتنا بڑا منصوبہ بن رہا ہے. تو خود کام کرنا آتا نہیں، دوسرے کام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. خوبصورت منصوبہ
कराची को पेश किया जा रहा है कि हमने एक ख्वाब जो कराची के लिए हमेशा मास ट्रांजिट सिस्टम का बचपन से सुनते आ रहे थे, वो आखिर हमने अपने बुढ़ापे में कंप्लीट कर लिया है। कराची को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का चैलेंज का सामना है, जबकि लाहौर में मुस्तकबिल की तैयारी हो रही है। मेट्रो बसों और ऑनलाइन ट्रेन के बाद इलेक्ट्रिक बसें चलने की भी नवीज सुनाई जा रही है। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि कराची वालों को भी ऐसी ही सहूलत जल्द मैसर हो जाए। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।